بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IK TV۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ اور چین کی اقتصادی ترقی نے سپر پاور امریکہ کو ایک نئے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عالمی افق پر اقتدار کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ نے جو جال بنا تھا، آج وہ خود اس میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عراق اور افغانستان کی جنگیں امریکی تاریخ کی مہنگی اور طویل ترین جنگیں ثابت ہوں گی۔ ایک اندازے کے مطابق 2001 سے لے کر 2020 تک ان دونوں جنگوں دیگر ممالک میں ہونے والے عسکری اخراجات کا تخمینہ تقریباً 6 ٹریلین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا زوال یہ ہے کہ اس کا شمار آج قرض دینے والے ملک کے بجائے مقروض ملک میں ہو رہا ہے۔ امریکہ 600 ارب ڈالر کے بانڈز بیچ کر چین کا سب سے بڑا مقروض بن چکا ہے۔ تجارتی عدم توازن اور قرضوں کے بوجھ سے جھنجھلاہٹ کا شکار واشنگٹن کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے جنگ سے زیادہ آسان آپشن نظر نہیں آ رہا، جبکہ چین جنگ سے گریزاں ہے۔ ناظرین، عالمی معیشت و سیاست میں چین کی مستحکم ہوتی ہوئی پوزیشن متعدد ممالک کے لیے پریشانی کا سامنا کر رہی ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحادیوں کی مدد سے شطرنج کی بساط دو بر اعظموں میں الگ الگ بچھا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے چین کو بھی شدید تشویش لاحق ہے، کیونکہ بھارت بھی بحر ہند میں ایک بڑی بحری قوت کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اسی سمندر کے راستے چین کی 70 سے 90% تجارت انجام پاتی ہے۔ چین بحر ہند کے راستے ہی مشرق وسطیٰ، امریکہ، افریقہ، یورپ، شمالی اور جنوبی امریکہ اپنا سامان تجارت برآمد اور درآمد کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ چین کی بھارت اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی سے اب یہ خطرہ جنم لے چکا ہے کہ کسی بڑی جنگ کے دوران بھارتی بحریہ بآسانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی کر سکتی ہے۔ گویا بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جنگ کی صورت میں چین کی تجارت کو منجمد کر کے رکھ دے۔ مودی حکومت بھارتی بحریہ کو جدید جنگی جہازوں اور آبدوزوں سے بھی لیس کر رہی ہے۔ ایسے میں وہ درہ خنجراب سے گوادر تک کے راستے نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔ چین کی یہ خواہش ہے کہ ایشیا و افریقہ کو کسی نہ کسی طور پر ایک بھرپور بلاک کی شکل میں عالمی معیشت کے بڑے عنصر کے طور پر سامنے لائے۔ لہٰذا ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت سڑکوں، ریلوے کی پٹریوں اور بندرگاہوں پر اربوں ڈالر لگانے کے ساتھ ساتھ فوجی صلاحیت کو بڑھانے پر بھی بھرپور توجہ دینا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بحر الکاہل میں پہلے سے ہی چین کی سب سے بڑی بحریہ موجود ہے، جس میں 300 سے زائد جہاز ہیں، اور اب افریقہ میں 60 ارب ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کا اعلان یقیناً امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑے امریکی کریک ڈاؤن کے خلاف چین نے ملک میں ایک نیا قانون متعارف کروایا ہے، جس کے تحت کنٹرولڈ مصنوعات کی برآمدات پر مزید سختیاں لاگو ہوں گی۔ یہ نیا قانون بالخصوص ملٹری ٹیکنالوجی اور ایسی مصنوعات پر لاگو ہوگا جس کی برآمدات سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں۔ لہٰذا نئے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر $7.5 لاکھ سے زائد جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے، جس کی وجہ قرار دی گئی ہے کہ چینی کمپنیاں اپنا مواد حکومت کے ساتھ بانٹتی ہیں۔ اس اقدام سے ٹک ٹاک، ہواوے اور ٹینسینٹ کمپنی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ امریکہ نے ایشیا پر اضافی ڈیوٹی لگا کر چین کی ٹیکنالوجی کی کمپنیوں پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ چین کی صرف دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے حصول کا ہی خواہاں نہیں ہے، بلکہ اب وہ ٹیکنالوجی کے نئے معیار طے کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔